جی السلام علیکم، میں ہوں ایم اے بھٹی اور آج ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ کچھ ایسی سزائیں ہیں جو جرم ہم اکثر اوقات خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی سزاؤں کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر ہمیں کس قسم کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس قسم کے روزمرہ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز جو کہ قانونی جرم کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جرائم کی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے کسی شخص کا شناختی کارڈ استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے شناختی کارڈ پر کوئی سم خریدنا، یہ ایک قانونی جرم ہے اور یہ دفعہ 15 سیکشن 15 الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور اس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہے۔ تو کسی کے شناختی کارڈ کے اوپر اگر کوئی سم آپ استعمال کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو نہ کریں، کیونکہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ کسی کا شناختی کارڈ پر سم نکالنا بہت آپ کو پرابلم آپ کے لیے کریٹ کر سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو سیکشن 144 دفعہ 144 ضابطہ فوجداری پاکستان پینل کوڈ کی خلاف ورزی کرنے والے شخص پر سیکشن 188 تعزیرات پاکستان لگتی ہے، جس کی سزا 3 ماہ قید یا 3000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ تو جب بھی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی شہر میں کسی جگہ پر، تو اس کی خلاف ورزی سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ہم مکمل عمل درآمد کریں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات شادیوں میں یا اپنے شوشا ٹک ٹاک کے شوق کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوائی فائرنگ کرنا بھی ایک قانونی جرم ہے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے شخص پر دفعہ 337H2 تعزیرات پاکستان لگتی ہے، جس کی سزا 3 ماہ قید اور جرمانہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی سرکاری افسر کا اپنے مناسب ذرائع آمدن سے اوپر طرز زندگی ہو، یعنی کہ وہ اپنے جو اس کی سیلری ہے، جو اس کو پرکس اینڈ پریویلیجز ملے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا لائف سٹائل بہت ایڈوانس ہے اور وہ کچھ زیادہ ہی اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، تو وہ کرپشن اس کے اوپر کے مقدمات کے ذمے میں وہ آ سکتا ہے۔ اور رول 3C11 گورنمنٹ سرونٹ E&D رولز 1973 کے تحت اس کے خلاف کرپشن کے حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس افسر زیر حراست ملزم پر تشدد کرتا ہے، پولیس جب کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو اس کو تشدد نہیں کرنا، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس پولیس والے کو 5 سال تک کی قید اور جرمانہ کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور یہ پولیس آرڈر ہے 2002، اس کا آرٹیکل 156D کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میڈیکل آفیسر جان بوجھ کر غلط میڈیکل رپورٹ تیار کرتا ہے، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم پیسے دے کے میڈیکل رپورٹ اپنی پسند کی بنوا لیتے ہیں تاکہ اس کیس کے اندر ان کو بینیفٹ مل سکے، تو یہ ایسا کرنا قانونی جرم ہے اور ایسے کرنے والے میڈیکل آفیسر جو ہے اس کے خلاف سیکشن 167 اینڈ سیکشن 1218 تعزیرات پاکستان لاگو ہوگی اور اس کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی جاب بھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم آپ سے کسی کام کے لیے جو کہ قانونی طور پہ اس کو پابند ہے کرنے کا، اس کام کو کرنے کی آپ سے رشوت مانگتا ہے یا کسی بھی حوالے سے رشوت مانگتا ہے یا لیتا ہے، تو اس پر دفعہ 161 سیکشن 161 پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے اور اس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ رشوت دینے اور لینے سے باز آئیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جھوٹی FIR، اگر آپ کسی پر جھوٹی FIR درج کرواتے ہیں تو FIR جھوٹی درج کروانے والے شخص پر 182 پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور اس کی سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ تو برائے مہربانی جھوٹی FIR کسی کے اوپر مت درج کروائیں، نہیں تو اگر اس نے سامنے والے نے پروف کر دیا کہ آپ نے اس پہ غلط FIR درج کرائی ہے تو آپ کو 7 سال تک کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ عدالت میں کسی پر جھوٹا مقدمہ درج کروانا، کسی کو پریشان کرنے کے لیے کسی پہ جھوٹا مقدمہ درج کروانا
اگر ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے تو سیکشن 209 تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں آپ کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے، جس کی سزا 2 سال قید اور جرمانہ ہے۔ یہ تھی کچھ بیسک جرائم، کچھ ایسے جو اکثر اور بیشتر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی سزاؤں کا علم نہیں ہے، تو میں نے سوچا آج اس پر ایک چھوٹی ویڈیو بنائی جائے، اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔